کیوں سر؟ السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں عثمان دانش۔ آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما پشاور ہائی کورٹ آتے ہیں، جن کو مختلف جو انتخابی نشانات دیے گئے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے ان کی درخواستوں کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اور آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے، اب تو آزاد امیدوار کے طور پر وہ میدان میں ہے، علی امین گنڈاپور، انہوں نے 3 درخواستیں دائر کر دی تھی اور اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہے شاندانہ گلزار، ان کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان جو ہے، ان کے خلاف جو صوبائی حکومت ہے، انہوں نے ایک درخواست دائر کیا تھا اور ان کی جو ضمانت ہوئی ہے کیس میں، وہ مسترد کرنے کی جو ہے اس میں درخواست کی گئی تھی عدالت سے۔ اس کیس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد طیب۔ ان سارے کیسز جو ہے اس پر آج بات کریں گے جو پشاور ہائی کورٹ میں آج زیر سماعت تھی، اس پر سماعت ہوئی ہے۔ طیب، یہ بتائیے گا کہ جو شہریار افریدی ہے، 3 حلقوں سے وہ آئے تھے اور 3 حلقوں سے انہوں نے درخواستیں جمع کی تھی۔ علی امین گنڈاپور 3 حلقوں سے تھے، ایک انہیں تھا نیشنل اسمبلی کا اور 2 صوبائی اسمبلی کے۔ تو کیا ان کے مطالبہ کیا تھا ان کا اس درخواست میں؟ اس کا یہی موقف تھا کہ ان کو 3 الگ الگ نشانات دیے گئے تھے، جس میں ایک ریڈیو تھا جو حلقہ تھا، اس پر ریڈیو کا انتخاب نشان دیا گیا تھا، اور 2 صوبائی حلقے تھے، اس میں ایک پر بوتل کا نشان دیا گیا تھا اور دوسرے پر بھی ایک نشان دیا گیا تھا۔ تو ان کا یہی موقف تھا کہ ان تینوں حلقوں پر مجھے ایک دفعہ مجھے ایک ملکہ کا نشان دیا گیا، کوئین کا نشان، لیکن وہ واپس درخواست میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو ریٹرننگ افسر تھے اس کو درخواست دی تو مجھے پہلے 3 حلقوں کے لیے ایک نشان اعلان کیا گیا تھا، یعنی اور بعد میں وہ تبدیل کیا، کوئین کا نشان تھا، پھر بعد میں تبدیل کیا گیا۔ تو اس کا بھی یہی استدعا تھی اور یہی اس کا موقف تھا کہ مجھے جو یہ تینوں حلقے ہیں اس پر ایک جیسا نشان دیا جائے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اب تو چھپائی کا کام بھی شروع ہوا ہے اور زیادہ تر حلقوں پر جو نشانات تھے وہ چھپ گئے ہیں، جس کے بعد عدالت نے مزید سماعت جو ہے نا وہ 22 جنوری تک ملتوی کر دی اور الیکشن کمیشن سے ریکارڈ بھی طلب الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا، محسن کامران نے، کہ اتنے برے نشانات نہیں ہے، لیکن خیر ان کا حق بنتا ہے جو درخواست گزار ہے کہ وہ ان کے مطابق میں، کیونکہ وہ ایک صوبائی رہنما بھی ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے، اور سابق وفاقی وزیر بھی مطلب وہ رہ چکا ہے۔ تو وہ ان کا یہی موقف ہے کہ مجھ سے رائے نہیں لی گئی بلکہ میری ایک نشان کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ جو وکیل تھے علی امین گنڈاپور کے، تو ان کو نے بھی یہ کہا کہ وہ 3 حلقوں سے ہے، تو جب کمپین کریں گے تو اس کو آسانی ہوگی کہ ایک نشان میں آسانی، اس وجہ سے۔ لیکن اب 22 جنوری تک جو ہے سماعت جو ہے وہ اب ملتوی کیا گیا ہے، اور اب یہ اس میں دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بتایا کہ چھپائی کا جو کام ہے، جو بیلٹ پیپر ہے، اس کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ اس پر 22 دسمبر کو جب سماعت ہوگی اس پہ کیا ہوتا ہے، اس کا نشان تبدیل کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنے کیسز آئے تھے اس پشاور ہائی کورٹ میں نشان کے حوالے سے، تو ان میں 2 جو درخواستیں تھیں، کامران بنگش اور تیمور سلیم جگڑا، ان کو جو نشانات دیے گئے تو عدالت نے پھر ان کی درخواستیں منظور کر دی تھی، اور ریٹرننگ افسران کو، الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کا جو نشان ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ ایک کو جو ٹریفک سگنل تھا وہ مانگ رہا تھا، اور جو دوسرا کامران بنگش کا جو تھا تو وہ سیم نشان تھے، ایک جیسے تھے، اس میں فرق کرنا مشکل تھا، گیٹار تھا اور وائلن، تو اس وجہ سے عدالت نے پھر ان کی درخواستیں منظور کر دی تھی۔ آج اور کس بیچ شاندانہ گلزار کا جو کیس تھا، ان میں بھی عدالت نے جو ہے اب وہ جواب طلب کر دیا ہے، وہ تو تفصیل مانگ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 23 کو اس میں مزید سماعت ہوگی، 23 جنوری کو، اور اس میں شاندانہ گلزار نے اپنے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تفصیل مانگی ہے عدالت سے، اور ساتھ ہی وہ ان کا یہی موقف تھا کہ میں کمپین کروں گا اپنی کمپین کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے کمپین کرنے دیا جائے، اور تاکہ مجھے کمپین کے وقت میرا گرفتاری کا بھی خدشہ ہے، تو لہٰذا عدالت اس پر حکم دے۔ تو عدالت نے تفصیلات بھی مانگ لی اور ساتھ ہی پولیس کو
اور دیگر اداروں کو اس کو گرفتاری کرنے سے بھی روک دیا. کیس کے دوران جو ہے پھر اس نے آج تک مقدمات ہے درج، آج تک جو جتنے درج مقدمات ہیں ان میں گرفتاری نہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اگر یعنی مطلب آج 19 تاریخ ہے اور اگر 20 تاریخ کو یا رات کو یا شام کو اس پر کوئی اور مقدمہ درج ہوا تو اس کے لیے یہ آرڈر نہیں ہے. آج تک بالکل عدالت نے یہ کہا ہے کہ آج تک جتنے مقدمات ہیں تو ان میں اس کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں کی جائے. لیکن جب ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل تھے دانیال چمکو نیوز سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ الیکشن کمپین کرنا جو ہے اس کے لیے آپ اگر کوئی کمپین کی اجازت نہیں دے رہی تو اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر آپ کی استدعا کو جو ہے سنے گا. الیکشن کے لیے الیکشن اس کیس پر بھی اب 23 تک جو ہے عدالت نے ان سے جواب طلب کر دیا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تفصیل جو ہے عدالت میں جمع کی جائے. تو 23 کو اس پر دوبارہ سماعت ہوگی. علی محمد خان کے کیس کیا تھا. علی محمد خان کے خلاف صوبائی حکومت نے ایک درخواست دی ہے کہ اینٹی کرپشن کورٹ نے اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ نے علی محمد خان کو ایک غیر قانونی بھرتی کیس میں ضمانت دی ہے. لہٰذا اس ضمانت کو منسوخ کیا جائے اور اس کو دوبارہ حراست میں لیا جائے. تو اس کو بیل کینسلیشن آرڈر درخواست کہتے ہیں BCA. تو یہ درخواست منسوخی کا جو صوبائی حکومت نے یہ BCA دائر کیا تھا اس کو اشتیاق ابراہیم صاحب نے خارج کر دیا ہے. جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے سماعت کے بعد صوبائی حکومت کی وہ درخواست خارج کر دی ہے اور جو اینٹی کرپشن کا کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا. جی بالکل. آج کی جو کیسز کے احوال تھا وہ آپ نے سنی. محمد طیب کی زبانی آپ نے ان سارے کیسز کے جتنے ڈیٹیل تھے وہ اس نے بتائے تھے. مزید سماعت جب ان کیسز پر ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی پھر آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.